بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے ایک اہم معاملے پر، اور وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے جی ایچ کیو میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اہم قومی معاملات پر سیر حاصل گفتگو کی اور میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ پہلا موقع تھا جب ہماری قومی سلامتی کے اہم ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے اہم معاملات پر کھل کر گفتگو کی اور قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور بہت سے جھوٹ بے نقاب کیے۔ انہوں نے کہا شہداء کے اہل خانہ کو اذیت پہنچائی گئی، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، خاص طور پر کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر بلوچستان میں ان کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد میڈیا کمپین اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جس طرح کی کمپین چلائی گئی وہ شہداء کے اہل خانہ کی اذیت اور دل آزاری کا باعث بنی۔ اسی طرح جب پاکستان کے ایک صحافی کینیا میں قتل کیے گئے تو اس کے بعد بھی ایک گھناؤنی اور غلیظ قسم کی میڈیا مہم چلائی گئی اور اس میں ہمارے قومی اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور ان پہ الزامات عائد کیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ میں آج اپنی ذات کے لیے یہاں نہیں آیا، میں نے اپنی تشہیر پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن آج میں اپنے ساتھیوں، اپنے ادارے اور اپنے شہداء کے دفاع کے لیے یہاں آیا ہوں، اور ہم پر، ہمارے ادارے پر اور ہمارے جوانوں پر تہمتیں لگائی گئیں۔ سچ بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے جتنے بھی راز ہیں، میرے منصبی فرائض کے دوران جو راز میرے سینے میں آتے ہیں، میں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آخری دم تک ان راز کو اپنے سینے میں دفن رکھوں اور ان کو قبر میں لے جاؤں، لیکن آج مجھے مجبوراً سچ بتانے پر یہاں مجبور کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جلسوں میں اور میڈیا پر غدار کہا گیا، ہمیں میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے نوازا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ یہ ملک کے غدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہمیں اس لیے دیے گئے کیونکہ ہم نے آئین کے دائرے میں رہنے کر اپنے آپ کو محدود رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے جب غیر قانونی کام نہیں کیا تو اس وقت ہمیں غدار کے سرٹیفکیٹ دیے گئے اور ہمارے اوپر میر جعفر اور میر صادق کے القابات دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا سابق وزیر اعظم نے مارچ میں میری موجودگی میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو تاحیات آرمی چیف توسیع دینے کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں ملتے ہیں اور چھپ چھپ کر ہمارے ادارے کے سربراہان اور قیادت سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں اور جلسوں میں آپ غداری کے القابات دیتے ہیں۔ ایسا دوہرا معیار آپ کو زیب نہیں دیتا اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا ہمارے ادارے کو آئینی کردار تک محدود رکھنے اور سیاسی مداخلت سے باز رہنے کے لیے کئی دن تک مباحث ہوتے رہے، اور بحث و تمہیز کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے آئینی کردار تک محدود رہنا ہے اور کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کرنی۔ اس فیصلے کے بعد ہمارے اوپر بہت سے الزامات عائد کیے گئے اور یہ اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا جلسے جلوس اور مارچ سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے، لیکن جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے، تخریب کاری کا امکان ہوتا ہے، ان کو سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی کہا کہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے ماضی میں غلطی ہوئی ہوں، لیکن ہم غدار نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا ہم میں سے بیشتر جوان اس ادارے کو 35 سال دیتے ہیں
اور 35 سال ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ 35 سال سروس کے بعد وہ غداری کا تمغہ لگا کر اس ادارے سے رخصت ہو۔ پاکستان انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ اور افواج پاکستان کے ترجمان دونوں کی پریس بریفنگ اور سوالات کے جوابات کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیان، ان کا موقف، ان کا سازشی تھیوری، ان کا سائفر سے متعلق بیان اور ان کا پاکستانی صحافی کے کینیا میں قتل سے متعلق تمام الزامات بالکل ناکام ہو گئے، اور انہوں نے جو میڈیا مہم چلائی ہوئی تھی اس کا کھل کر انہوں نے بے نقاب کیا، اور انہوں نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف حکومت کارروائی کرے جو میڈیا پر بیٹھ کر پاک فوج کے اس ادارے اور دوسرے قیادت پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور بیہودہ قسم کے اور غلیظ قسم کے ٹرینڈ چلاتے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ان دونوں صاحبان کی پریس کانفرنس ایک نئے موضوع کا ذریعہ بن گئی ہے، اور دانشور، صحافی، سول سوسائٹی، وکلاء اور ہماری سوسائٹی کے مختلف طبقات اس پر کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مورد الزام ٹھہرائے جانے والے اس ادارے پر الزامات لگانے سے پہلے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو آج میڈیا پر آ کر یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اس وقت بقول ان کے جو 5th جنریشن وار چلائی جا رہی ہے اس کا توڑ اب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ممکن نہیں، اور بقول DGISI کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس پروپیگنڈا مہم پر نظر رکھوں، تو اس لیے میں نے یہاں آ کر قوم کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے بقول کہ جنرل باجوہ اگر چاہتے تو عمران خان کی آفر سے فائدہ اٹھا کر آرام سے بیٹھے رہتے، یا باقی 5-6 مہینے اپنے آرام سکون سے گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے غیر آئینی اور غیر جمہوری آفر کو ٹھکرا کر اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اب اس اہم پریس کانفرنس کے بعد بہت سے سوالات عوام کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے ابھی باقی ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس ادارے نے جب اپنے طور پر کہہ دیا کہ ہم سیاسی مداخلت میں نہیں پڑیں گے، یہ سیاست دانوں کا کام ہے، اور ہم صرف اور صرف اپنے آئینی کردار دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیں گے، تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں فوج کے اقتدار پر قبضے اور مارشل لاؤں پر تنقید کرتے ہیں، آج ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کی بات کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنے آئینی کردار کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے بقول کے ماضی میں اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اب وہ ان کو نہیں دہرانا چاہتے، تو ان کو اب تنقید کا نشانہ بنانا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جب ہمارے ان دو فوجی اپنے ادارے کے سربراہان نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت اس ادارے کی طرف سے نہیں ہوگی، نہ کوئی IGI بنائی جائے گی، اور نہ ہی کبھی کسی وردی پوش کی جانب سے کسی جتھے کو لفافے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وردی میں بیٹھ کر کوئی ہمارا فوجی کسی جھوٹے سیاسی مقدمے میں شامل نہیں ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا جعلی اور جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کے موقع پر ایک وردی پوش ہمارے افسر موجود تھے۔ ایک سیاسی وزیر کے ساتھ ایک وردی پوش افسر کا اس طرح کے مقدمے میں بیٹھنا پسند نہیں کیا گیا۔ عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ وردی ہمارے لیے بہت مقدس ہے، یہ وردی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور ہم ان کو ہمیشہ قابل احترام ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس طرح کے آئندہ دوسرے معاملات میں، سیاسی معاملات میں بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے، 2018 میں
عمران خان کی شکل میں جو ایک تجربہ کیا گیا، وہ تجربہ آپ کے سامنے بھی ہے اور پوری قوم کے سامنے ہے۔ وہ تجربے نے آپ کو یہ کہنے پر آج مجبور کر دیا ہے، تو ہم حق بجانب ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ آپ اس آئینی کردار تک ہی محدود رہیں گے، کیونکہ اس طرح کے تجربے سے خدا نہ خواستہ ملک کسی حادثے سے شکار ہو سکتا ہے، ملک کسی مشکل میں آ سکتا ہے، کیونکہ جمہوری لوگ اور جمہوری قوتیں ہی ملک کے فیصلے کرنے کی مجاز ہیں، اور غیر جمہوری لوگ ملک کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کا فرق آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جب آصف علی زرداری 2007 میں بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا، تو اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن تک ملک میں انارکی کی کیفیت تھی اور حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ نازک موقع تھا جب ہمارا دشمن تاک لگائے بیٹھا تھا، اور ہمارے دشمن کی نظر تھی ہماری کمزوریوں پر اور ہمارے اس اہم ترین آزمائش کے موقع پر۔ لیکن آصف علی زرداری نے اس موقع پر بھی حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھپے پاکستان، کھپے پاکستان کے بعد پاکستان اپنی واپس جمہوری ٹریک پر آ گیا، اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوا، اور وہ بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ تو آصف علی زرداری مشکل وقت میں، انتہائی کڑے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن یہ کیسا لیڈر ہے جو اپنے آپ کو پاپولر لیڈر کہلاتا ہے، لیکن اس کا اقتدار جب اس کے ہاتھ سے گیا تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر تھا تو کہ عالمی قوت پاکستان پر ایٹمی بم گرا دیتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو کر سری لنکا بن جائے گا۔ یہ ساری کوششیں انہوں نے کر لیں، انہوں نے IMF کو بھی خط لکھ دیے، انہوں نے تمام معاشی دروازے بند کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان کو ہر طرح سے دیوالیہ قرار دینے کی کوشش کی۔ 2018 میں جس طرح عمران خان کو پاکستان دیا گیا تھا، اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ سب سے طاقتور تھا، ڈالر 100 کے قریب تھا، اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز 24 ارب ڈالر سے زائد تھے۔ لیکن جب عمران خان سے پاکستان واپس لیا گیا تو اس وقت ہمارے ریزرو 2 ہفتوں کی سطح پر پہنچ چکے تھے، اس وقت ہمارا روپیہ 217 روپے تک پہنچ چکا تھا، اور ہمارے دیوالیہ پن بالکل ڈکلیئر ہونے والا تھا۔ ایسے لیڈر اور ایسے تجربے سے امید ہے آپ بھی باز رہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں، اور پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ کیوں کہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، آپ کی اس وردی کی بہت قدر ہے، آپ ہمیں بہت پیارے ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں۔ کیوں کہ آپ جب سرحدوں پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، آپ ہمارے نظریاتی سرحدوں کے محافظ بن جاتے ہیں، تو پاکستان کا شہری چین کی نیند سوتا ہے اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ پاکستان اپنے خون پسینہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور آپ کو ہر قسم کے وسائل مہیا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتیں گے، اور امید ہے آپ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے۔ پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے گی تو پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا تو عالم اسلام میں قیادت کرے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔